رحیم گرامر کا ہم آج دوسرا لیکچر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ گرامر پڑھتے ہوئے بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں الجھنا آپ لوگوں نے، کیونکہ اگر باریکیوں کا جو مرحلہ تھا وہ تھا آپ کا اسکول کا مرحلہ، جہاں ابتدائی طور پہ آپ کو الف بے پے تے ٹے سے حروف تہجی بتائے گئے۔ آپ سے میں حروف تہجی سنوں تو بہت سو کو حروف تہجی کا نہ مطلب آئے گا نہ آئیں گے، اور یہ تمام چیزیں آپ چھوٹے چھوٹے یعنی کہہ لیں حصوں میں مختلف جماعتوں میں یہ تمام بچے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمارا نظام تعلیم کہہ لیں یا بہت سے بچوں کی یادداشت کہہ لیں یہ محو ہو گئی ہوئی ہیں، یہ چیزیں بھول گئی ہوئی ہیں، تو دوبارہ اس کو دہرائی اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ تازہ رہیں۔ تو ابھی ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں یہ رسک نہیں لیں گے کہ ہم گرامر کی باریکیوں میں جا الجھیں۔ گرامر کی باریکیوں میں نہیں الجھنا آپ لوگوں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں گرامر کی باریکی نہیں پوچھی جائے گی کہ یہ ایسے ہے تو وہ کیوں ہے پھر ویسے، وہ ویسے ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ایسے، ایسا کوئی سوال آپ کے سلیبس میں نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو آ بیل مجھے مار، ہم کیوں ایسا کریں، ہم کیوں خام خواہ کی مصیبت کو گلے میں ڈالیں۔ ہم زیادہ دھیان اپنا نمبر لینے کے حوالے سے نثر، نظم، غزل، ان کے مشقی سوالات ایم سی کیوز پہ کریں گے، اور تھوڑا سا جو حصہ ہمارا گرامر کا ہے وہ جتنا دیا ہوگا اتنے سے ہی مطلب رکھیں گے، ہم اس میں الجھیں گے نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ بچے جو ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز کو پہلے سمجھ لیں، تو ویسے تو میں ہر چیز سمجھاؤں گا پہلے، لیکن اب بہت سے ایسے ٹاپک ہوتے ہیں، عنوانات ہوتے ہیں جن میں ایک جیسی ہی چیزیں اور مثالیں دی جاتی ہیں، اس میں بچے الجھ جاتے ہیں۔ وہاں میں بچوں کو پھر مشورہ دیتا ہوں، کو ٹپس دیتا ہوں کہ اس کو ایک کو دوسرے سے مختلف کیسے کرنا ہے۔ یہ آئے تو یہ یاد دہانی کے لیے یہ اشارہ رکھ لیں، اور یہ آئے تو یاد دہانی کے لیے یہ اشارہ رکھ لیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصطلاح کسے کہتے ہیں، شعری اصطلاح، دو ڈیفینیشن تھی، پھر شعر تیسری تھی، چوتھا مصرع تھا، پانچواں بیت تھا، چھٹا فرد تھا، ساتواں شاعر تھا، آٹھواں تخلص تھا، اور نامہ غزل تھا۔ یہ 9 آپ پورے ترتیب سے رجسٹر پہ اس کو لکھیے۔ جو پڑھنے والے بچے ہیں نا وہ اس پیج پہ نہ جائیں، وہ جو میں نے 9 نمبر بنائے ہیں نا وہاں تو 7 لکھے ہوئے ہیں، 2 میں نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں، 9 نمبر وہ، اور 2 آج کی تصویر میں، ایک لکھا ہوا ہے قصیدہ، ایک لکھا ہوا ہے تضمین۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مغز اور گودے کے ہیں۔ بے شک آپ لغوی معنی نہ لکھا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، امتحان میں بہت کام آتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پہ قصیدہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی شخص کی تعریف اور شان و شوکت بیان کی جائے۔ آگے کے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قصیدے کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں کرنے کی، صرف قصیدے کا ایک عام اور مطلب بھی لکھ لیں یہاں پہ کہ کسی بادشاہ کی شان میں کہی گئی نظم کو بھی قصیدہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر لیں۔ اگر آپ کو کبھی بھول جائے نا تو یہ مشکل تعریف کی بجائے آپ میرے والی آسان تعریف بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر تضمین، تضمین کے لغوی معنی ہے شامل کرنا، ملانا، ٹھیک ہے، 2 یاد رکھیں بس۔ اصطلاح میں کسی مشہور مضمون یا شعر کو اپنے شعر میں داخل کرنا تضمین کہلاتا ہے، بس اس کو اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے۔ یا کسی دوسرے شاعر کے شعر کو بعین ہی، یہ لفظ ہے بعین ہی، بول لیں میرے پیچھے، بعین ہی، بعین ہی کا مطلب بالکل ویسا، اپنے کلام میں شامل کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ یہ کم آتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس وقت ضرورت کوئی نہیں ہے، کبھی امتحان میں یہ نہیں آئے گا کہ آپ قصیدے کی مثال بیان کریں، تضمین کا کوئی شعر لکھیں، بیت لکھیں، نہیں آئے گا۔ یہ بنیادی طور پہ یہ بنیادی معلومات تھیں جو ہم نے اصل مضمون سے پہلے تعارفی طور پہ آپ کو پڑھائی ہیں۔ امتحان میں خال کبھی کہہ لیں کہ کئی 10-20 کوئی پیپر گزرے تو شاید کوئی کبھی کسی کو یاد آ جائے، ورنہ عموماً یہ والے سوالات نہیں آتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں آنا چاہیے۔ ایک انسان کی ایک شخصیت، آپ صرف بیٹا جی نمبروں کے لیے نہیں پڑھتے، آپ کی ایک شخصیت بھی ہے۔ جب میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے، چاہے واٹس ایپ پہ نہ دیں چاہے کلاس میں نہ دیں، تو میرے نزدیک آپ کی شخصیت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں شعور موجود ہو تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اگر محسوس کریں تو بڑی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ ایک شاعر، میرے ذہن سے شعر اتر گیا کہ یاد رکھو تو دل کے بہت قریب ہیں ہم، بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت۔ کوئی شخص یاد رکھے تو یاد رکھنے والا، یاد جس کو رکھا جاتا ہے وہ دل کے قریب رہتا ہے، بھول جائے تو بڑے فاصلے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی ایک اپنی شخصیت بھی تو ہے نا، یعنی دیکھیے ہر چیز کو نمبروں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، کچھ علم بھی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس۔ جب آپ سے سوال پوچھا جائے، کوئی بڑا پوچھے کوئی چھوٹا پوچھے،
گھر میں بیٹھے ہوئے ابو سے بات ہو جاتی ہے، امی سے بات ہو جائے، بڑے بھائی بہن سے بات ہو جائے، کزن سے بات ہو جائے، تو کوئی ذہن میں کھوپڑی میں کچھ ہو تو اس کے اندر کوئی معلومات ہوں تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کا وہاں وزن اور مرتبہ اور مقام بڑھ سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، صرف اس کے لیے نمبروں کے لیے علم نہ حاصل کیا کریں، نمبر آ ہی جاتے ہیں۔ ایک شخص نے مکان بنایا، اس میں ایک کھڑکی رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مکان دیکھنے گئے، آپ نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے ہوا کے لیے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو آ ہی جانا تھا۔ تو بیٹا جی اگر آپ علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں تو نمبر تو آ ہی جائیں گے، علم ہوگا تو نمبر آ ہی جائیں گے، اور اگر آپ نے صرف نمبروں کے لیے پڑھا تو علم بھی نہیں آئے گا اور نمبروں میں بھی شک پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں، یہ میں نے 9 کل تھیں اور 2 آج ہیں، یہ بالکل آسان انداز میں ایک ایک لائن میں بے شک لکھ لیں، کوئی مثال نہ لکھیں ساتھ، جس طرح آپ کو یاد رہے لکھ لیں۔ اب آپ کو چونکہ میں نے کہا ہے نا کہ پیپر میں کام آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی بچے لکھے ہی نہ، اس لیے یہ مجھے 2-3 باتیں زیادہ کرنا پڑی ہیں۔ جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے وہ ہے مطلع، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، جیسے چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ ہے۔ تو شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں کہا جائے گا۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، یعنی اعلان ہوتا ہے کہ غزل شروع ہو گئی ہے، بادشاہ کی آمد کا اعلان کرنے والے شخص کو نقیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلع ایک ایسا آہنگ، ایک ایسا نظام، ایک ایسی شکل، ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، ایک ایسی فضا پیدا کرتا ہے کہ جس کی فضا میں باقی اشعار اپنے رنگ جماتے ہیں۔ چاہے تو آپ اس کو لکھ لیں چاہے نہ لکھیں، مطلع غزل کے پہلے ہم یعنی قافیہ شعر کو کہتے ہیں، یہ ایک آسان سی تعریف آ سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی ایک شعر دل میں کوئی ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، یہ نیچے میں نے اس کی مثال شاید آپ کو نہیں دی، میرے سامنے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یا آپ کی سلیبس کے اندر سے موجود غزلوں کا کوئی پہلا شعر ایک یاد کر لیں جو مطلع ہو، کوئی، جو میر تقی میر کا ہم نے پڑھا نہیں تھا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو مطلع کے طور پہ آپ یہ اس کو یاد کر لیں۔ تو میں اصل میں جب بھی گرامر پڑھاتا ہوں میں اسے آسان ترین اور ہلکے پھلکے انداز میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ جتنا مشکل انداز ٹیچر اختیار کرے گا اتنا ہی بچے کے ذہن پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، بچہ سمجھتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور بچہ گرامر کے پیچ و خم میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ گرامر کو نا بہت ہلکے پھلکے لائٹ موڈ میں پڑھاتا ہوں، تاکہ بچہ جو ہے نا اسے بھی ہلکا پھلکا لے اور اسے مشکل سمجھ کے غلطی نہ کر دے اس کے اندر۔ تو ویسے تو مطلع آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو یہ مطلع جو ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ کے لیے اسی کتاب پہ بنے ہوئے ہیں سوالات، ان کو حل کریں تاکہ آپ کا یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اس کے بعد مقطع ہے، مقطع قطع کرنے سے لفظ نکلا ہے، اور کاٹنا کسی جگہ کو ختم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور تخلص کیا ہوتا ہے یہ کل بھی آپ نے پڑھا بھی تھا اور بتایا بھی تھا کہ وہ شاعر کا وہ شاعرانہ نام جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مرزا غالب ہے، میر تقی میر ہے، بہت سے اور ہیں۔ تو آپ اس جو آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع ہوتا ہے، اور اگر اس میں وہ تخلص استعمال نہیں کرتا اور غزل ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کا مقطع نہیں ہوگا اس غزل کا۔ تو یہ مقطع آپ پڑھیے، اس کے اندر سے مقطع کے حوالے سے کچھ یہاں MCQs بنے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ آپ کی پریکٹس کے لیے کتاب والے بھی بنواتے ہیں، ویسے بھی آپ کو تھوڑا بہت یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ MCQs میں بعض اوقات اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں، لیکن جو ہے اگر ایک ٹاپک آپ نے صحیح طرح سے پڑھا ہو تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قافیہ ہے، قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا، پیدر پہ آنے والا۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں، اور قافیے کی جمع ہے قوافی۔ آپ کی مشقی سوالات میں کئی جگہوں پہ آئے گا کہ مدرجہ یہ جو پیچھے ہم نے غزل پڑھی ہے اس کے قوافی لکھیے، تو بچوں کو قوافی کی سمجھ نہیں آتی، وہ قافیے کی جمع ہوتی ہے۔ تو آگے پھر انہوں نے کچھ وضاحت بھی کی ہوئی ہے کہ اگر ردیف موجود ہو تو قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، ورنہ شعر کے آخر میں آتا ہے۔ درج ذیل مثالیں، تو 1-2 مثال آپ یاد کر لیں بے شک۔ غزل اور قصیدے میں مطلع کے دونوں مصروں کے آخر
آپ صرف کافیے کی ایک اوپر کی 2 لائنیں یاد کیجئے اور ایک شعر یاد کر لیں، دیٹس آل. کوئی آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی جھگڑے میں نے پہلے ہی شروع میں کہا کہ ہم نے گرامر میں صرف اتنا پڑھنا ہے جتنا ٹیچر نے بتانا ہے، جتنا ہم بتائیں اتنا پڑھیں بس آپ. ورنہ تو آپ کتاب کھولیں تو اس کے اوپر تو ڈھیروں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہمارے بچے تو سادہ اردو نہیں سمجھ سکتے، وہ کہاں گرامر کی باریکیوں میں الجھ کے، تو ان کا تو پہلی والی تیاری جو ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی. آپ نے یہاں بیٹا جی دیکھیے کافیہ، اس کا وہ 1.5 صفحے کی ڈیفینیشن آ گئی، 1.5 لائن کی ساری، 1.5 سطر. اور یہ نوٹ بے شک آپ نہ لکھیں، چھوڑ دیں اس کو، نوٹ کو. صرف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں ہم آواز الفاظ ہیں، ہم معنی نہیں ہیں. تو دیکھا آپ نے ایاز اور نواز، ٹھیک ہے نا. اور نیچے پھر وہی شعر ہے، ایک دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. تو اٹھی اور ابھی یہ انہوں نے لکھا ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں، صرف ایک شعر یاد کریں. اتنا ہمارے پاس نہ وقت ہونا ہے امتحان میں، نہ ہم نے اس باریکی میں الجھنا ہے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت سے زیادہ کوئی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. بس 4 نمبر آنے ہیں ہمارے. بعض اوقات وہ یہ عموماً یہ سوال اس طرح کے نہیں آتے، اگر آئیں گے تو ردیف اور قافیہ اکٹھا آئے گا. تو ایک لائن ردیف کی اور ایک ڈیفینیشن ردیف کی اور ایک شعر ردیف کا اور ایک شعر قافیے کا، تو یہ کافی. تو مزید وضاحت کے لیے آپ یہ پورا پیج پڑھ لیجئے گا. اس کے اندر سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، کوئی آپ کو مشکل درپیش ہو، تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. میں اس کے لیے بالکل بھی آپ کو منع نہیں کروں گا. اس کی پریکٹس کے لیے چند ایک سوالات میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں، وہ آپ اس کو فل کریں، پورا کریں، سمجھیں، لکھیں. تو آج ہم صرف مطلع اور مقطع تک رہیں گے. آج کا کام ہے صرف مطلع اور مطلع تک. آگے ردیف اور قافیہ ہم اگلے لیسن میں پڑھ لیتے ہیں اس کو. تو اس کے جوابات بھی انہوں نے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، بلکہ جواب آپ اس کو اگر آپ کو نہیں بھی آئے تو جواب آپ ڈھونڈیے نا ذرا اس کے، پھر مجھ سے پوچھیے گا. تو فی الوقت تو یہ جو لیکچر ہے یہ میں یہیں ختم کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. کل ہم ردیف اور قافیہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور شعری اصطلاحات کو پورا کریں گے.